ایک آپ کے سامنے تھوڑے سے اشعار پیش خدمت ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص مولا امام حسین کا نہیں ہے نا وہ پھر کسی کا بھی نہیں ہے، وہ پھر خدا کا بھی نہیں ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، جو شیخ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا، جو شیخ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ اور یہ امام کی حکمت تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے شریکۃ الحسین کو۔ لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، مگر امام کی حکمت امام ہی جانتا ہے۔ گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شیخ قتل تو ہو جائیں گے مگر چرچا نہیں ہوگا، شیخ قتل تو ہو جائیں گے مگر چرچا نہیں ہوگا۔ یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا۔ اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ اور انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے۔ ہو آ گیا ہے اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہو آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں انتہائی مؤدبانہ طور پر مستفیض ہوں ڈاکٹر افسر رضا علوی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ایک بلند ترین سلوات پڑھیں ان کی استقبال کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنۃ دائمۃ علی اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، صلوات و محمد گاؤں کی بارگاہ میں سب سے بڑے شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا نے ہمیں یہ توفیق دی، در اہل بیت نصیب کیا، در سید الشہداء نصیب کیا، اور پچھلے سالوں کی طرح ہمیں اس فرش عذاب پہ آنے، مولا حسین سے وابستہ ہونے اور ہدایت کے چراغ سے ہدایت لے کے کشتی نجات میں سوار ہونے کا موقع ملا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں بھی جاری ساری رہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے ہمیں اس راہ پہ لگایا ان کو اس جہان میں اہل بیت کے ساتھ شمار فرما۔ ایک خصوصی گزارش ایک اہل سنت دوست کی جانب سے کی ہے کہ ان کو آپریشن ہوا ہے، برین ٹیومر کا، وہ بھی کوما میں ہے۔ ان کی جانب سے خصوصی گزارش ہے کیونکہ در حسین ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے۔ بے شک ہم دعا کرتے ہیں اس مجلس کے صدقے، اس محفل کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے کہ مولا ان کو شفا عطا فرمائے، اور تمام مظلومین جہاں جہاں پہ بھی ہیں مولا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مدد اور نصرت فرما، اور اگر ظالمین جو اصلاح کے قابل نہ ہوں ان کو نیست و نابود فرما، اور وطن عزیز میں جو پریشانی کا شکار ہمارے مسلمان دوستان ہیں سیلاب کے حوالے سے، خدا سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے تمام محرومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے اور خصوصاً علماء حق کے لیے سورہ فاتحہ مع الصلوات۔
محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں پہ ہم تمام مومنین جو جمع ہوئے، ہماری سب سے بڑی پہچان حسینی کی پہچان ہے. ہم تمام حسینی ہیں اور یہ ہمارا سب سے بڑا فخر افتخار ہونا چاہیے. ایک گزارش ہے تمام دوستوں سے، آپ دوستان جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ اگر آگے تشریف لیں، مومنین ایک گلدستے کی شکل میں اگر بیٹھیں گے تو اس کا ایک الگ ثواب ہے. اور کوشش کریں کہ ہم مکس ہو کے بیٹھیں، ہم اس طریقے سے بیٹھیں کہ ہم اپنے حسینی بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تاکہ اگر کوئی آنے والا آئے یا ہم اس بات کے اعتقاد رکھتے ہیں کہ خود ہمارے امام آتے ہیں تو ان کی نگاہ پڑے تو ان کی نگاہ میں فقط حسینی نظر آئے. یہ نہ نظر آئے کہ کراچی والے الگ بیٹھے ہیں، انڈیا والے الگ بیٹھے ہیں اور کسی والے حقیقت کے ساتھ الگ بیٹھے ہیں. اور ایک کوشش جو ہم نے کرنی ہے، کیونکہ ہم نے حسینی معیارات کو لے کے جانا ہے، اس فرش عذاب پہ ہم نے یہ سیکھ کے جانا ہے. تو اگر ہماری علاقائی دوستیاں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑھ کے ہماری محبت حسین ابن علی کے عنوان سے ہے. تو کوشش کریں کہ یہاں پہ جتنے حسینی موجود ہیں آپ ایک دوسرے کو جانے پہچانے. یہ درس اس لیے بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے آئے تھے چار جو لوگ ایک دوسرے کو جاتے تو اسی طریقے سے واپس چلے جائیں، ورنہ اس فرش عذاب کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم تمام ایک قبیلے کے افراد ہیں اور اس قبیلے کے جو امام ہے وہ مولا حسین ابن علی ہے، اور اس سے بڑھ کے ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے. جب یہاں پہ آگے تب تمام حسینی ہوتے بس. تو کوشش کریں ایک گلدستے کی شکل میں بیٹھا کریں، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھیں، کیونکہ یہ خود ہمارے ائمہ نے کہا ہے ہمیں کہ ہمیں مومنین کے اور ان کے چاہنے والوں کے حالات کی خبر ہونی چاہیے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. نعرہ بس مومنین کرام، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ زمانہ ہمارے اختیار میں نہیں. اور آج 5 محرم الحرام اور اس کے بعد چند دن اور رہ گئے اور عاشورہ کا دن بھی آ جائے گا، اور یہ 10 دن ہمارے ساتھ سے گزر جائیں گے بہت تیزی کے ساتھ. خود مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرصتیں بادلوں کی طرح ہوتی ہیں اور بہت تیزی سے گزر جاتی ہیں، اور اگر وقت ان سے استفادہ نہ کیا جائے تو انسان بعد میں فقط حسرت مرتا رہ جاتا ہے. شاعر نے اس کو اس جملے میں اس طریقے سے کہا ہے کہ وقت پر کافی ایک قطرہ جوش ابر ہنگام کا، وقت پر کافی ایک قطرہ جوش ابر ہنگام کا، جل گیا جو کھیت نہیں برسا تو پھر کس کام کا. جب فرصت گزر جاتی ہے اس کے بعد جب بارش بھی ہوگی، یہ مثال اس نے شاعر نے دی کھیت کے حوالے سے. اگر آپ کا تھوڑا بہت بھی واسطہ رہا ہو ان علاقوں سے کہ جہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، جہاں پہ بیج لگایا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں بیج لگا دیا جائے تو بارش ہوتی ہے اور فصل مل جاتی ہے، اور اگر اس وقت پہ بیج نہ لگایا جائے، زمین کو نرم نہ کیا جائے تو جتنی بھی بارش ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بس یہ 10 دن ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ ہم نے اپنی دل کی زمین کو نرم کرنا ہے. ہم نے آنسو بہار کے سید الشہداء کی یاد میں اس زمین کو سیراب کرنا ہے، اور اس کو سیراب کر کے یہاں پہ عشق اہل بیت کے پھول اور پھل ہم نے اگانے ہیں. تو کوشش کریں کہ جتنا ہم اس سے استفادہ کر سکیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. اور فرصت سے مراد یہ ہوا کرتی ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں فرصت سے مراد فارغ وقت کو لیا جاتا ہے کہ جب انسان بالکل فارغ ہے، اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں. در حقیقت فرصت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تمام مواقع میسر آ جاتے ہیں کسی چیز کو، کسی کام کو انجام دینے کے لیے. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ابھی یہاں پہ ہم جو مجلس اعظم بپار کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک فرصت اس عنوان سے میسر ہے کہ ہمارے پاس ایک جگہ مہیا ہے، ہمارے پاس امن و امان، امن و سلامتی مہیا ہے، مومنین کرام کی ایک بڑی تعداد میسر ہے. یہ تمام چیزیں ابھی فرصت ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں یہ جگہ میسر نہ آئے یا ماضی میں ہمیں یہ جگہ میسر نہیں تھی،
تو جب یہ جگہ میسر ہے اس فرصت سے ہم بہترین کیسے استفادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. جب ہمیں امن و امان میسر ہے اس امن و امان میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب کل کو آزمائش کا وقت آئے تو ہم آزمائش میں کامیاب ہوں. کیونکہ ہم نے دیکھا مومن جب عراق کے حالات ہمارے سامنے ہیں, شام کے حالات ہمارے سامنے ہیں, جب وہاں پہ فرصت تھی تو وہاں پہ انہوں نے کیا تیاری کی اور تیاری کی تو کچھ کر سکے. اگر ہم آج سے 100 سال پہلے جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ روزہ رسول تھا, بی بی کا روزہ تھا, یہی کربلا کی سرزمین تھی, لیکن جب دشمن اسلام نے جب دشمن انسانیت نے روزوں پہ حملہ کیا اور تیاری نہیں تھی تو بہت سارے روزے مسمار کر دیے گئے. لیکن اس کے بعد ایک نسل آئی جس نے سبق سیکھا, جس نے تیاری کی اور اس نے کہا کہ ہم نے اگر ہم عاشورہ میں موجود نہیں تھے, دیکھیں یہ عاشورہ سے پیغام لینا ہے. یہ مولا حسین اور مولا عباس کا, اگر مولا عباس کا علم اٹھانا, اس کو کہتے ہیں مولا عباس کا علم اٹھانا, کہ کسی نے یہ عہد کیا اور ارادہ کیا اور اپنے مولا کو کہا کہ مولا اگر ہم کربلا میں موجود نہیں تھے, اگر ثانی زہرا کی چادر کربلا میں چھن گئی, ہم دوبارہ سے شام کو کربلا نہیں بننے دیں گے. اور انہوں نے آج عملاً دفاع کیا, آج انہوں نے عملاً روزوں کی حرمت کو بچایا, آج انہوں نے عملاً ہاتھ کٹا کے خود کو مولا عباس کا پیروکار ثابت کیا. ان فرش اعزاز سے ہم نے یہ سیکھنا ہے. اور مومن کا ایک بہت بڑا اسلحہ, جیسے آج شب جمعہ بھی ہے اور جیسے جعفر صاحب نے جو کلام پڑھا اس میں بھی ہے کہ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ جو خدا نے کہا جو ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ دعا ہے. ہم اس اسلحے کو بھی استعمال کرنا سیکھیں. ہر بات پہ ہم کسی اور جانب نہ جائیں, اس اسلحے کو استعمال کریں, نفس کو پاک کریں. اور جب انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے تو مولا خود اس کو بتا دیتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے. مولا خود اس کو بلا کے خود بنا دیتے ہیں. اور حضرت نور کا تذکرہ آیا تو کل ایک چیز جو ذکر کرنا رہ گئی تھی کہ ہم فقط دریا اہل بیت سے کیوں وابستہ ہیں. ہم اگر نام لیتے ہیں تو مولا علی کا نام لیتے ہیں, مولا حسین کا نام لیتے ہیں, ہم اور کسی در پہ کیوں نہیں جاتے. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس حضرت حر کی مثال موجود ہے. جب حر لشکر یزید سے خیام حسینی میں آئے تو نہ حر نے نماز بدلی, نہ حر نے روزہ بدلا, نہ حر نے کوئی اور چیز بدلی, فقط حر نے اپنا امام بدل دیا. اور جب امام بدلا تو علیہ السلام ہو گیا. اور اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں, اگر قرآن مجید کو دیکھیں جو کتاب ہدایت ہے کہ ہم اہل بیت اور قرآن دونوں کے قائل ہیں اور ہم رسول اکرم کے ماننے والے ہیں. ہم نے حدیث ثقلین میں کہا تھا کہ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا اگر کوئی سوال کرے کہ یہ تو آپ نے کربلا سے مثال دی, آپ تو اہل بیت کے حق میں باتیں کرتے ہیں, قرآن سے کوئی مثال دیں. ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو دیکھیں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایک ہی دریا ہے, رستہ بنتا ہے, رستہ جب کھلا اسی دریا سے جو موسیٰ کے پیچھے گیا وہ وہاں سے دوسری جانب بامن پہنچ گیا, لیکن جو فرعون کے پیچھے گیا اسی کھلے دریا کے رستے سے غرق ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ راہبر نجات دلایا کرتے ہیں, سبحان اللہ, امام نجات دلایا کرتے ہیں. لہٰذا امام کے انتخاب میں اسی لیے مقدم تشیع کا افتخار یہ ہے کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام ہے جو رسول اکرم من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے گئے تھے. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں اور ہم اس پہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ وہ ہمارا معیار ہے کہ الحمدللہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں خود تاریخ کیا کہتی ہے کہ مولا کے فضائل کو دشمن نے دشمنی کی وجہ سے چھپایا, جو چاہنے والے تھے ان کی جان کو خوف تھا, انہوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا. لیکن آج جس جگہ پہ آپ نگاہ کرتے ہیں تو آپ کو علی علی نظر آتا ہے. ہم اس مولا علی کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. بس مومنین کرام, جب ہم نے یہ کہا کہ مقصد مجلس عزا کیا ہے, قربت حسین ابن علی ہے, ہم نے راضی کرنا ہے اپنے مولا کو, نہ کہ راضی کرنا ہے لوگوں کو. آیا اس کی کوئی دلیل ہم کربلا سے دے سکتے ہیں یا فقط خطیب کی بات ہے؟ آیا میں فقط اپنی بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے لوگوں کو راضی کیا اور راضی کرنے کی کوشش کی اور اس پہ ہم نے فوقیت دی کہ چلیں کچھ ہم کمپرومائز کر لیں کہ مولا کے کلام کو جب ہم نہیں بیان کر رہے ہیں, کچھ ایسی مجلس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہے کہ مولا راضی نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ مولا کے علاوہ لوگ اکثر راضی ہیں. اگر ہم اس بات پہ قناعت کریں گے
تو اس کا انجام کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں خود امام کا فرمان پیش کرتا ہوں، صلوات بھیجیں۔ جب مولا حسین علیہ السلام کربلا میں آگے اور کربلا آمد کی خبر ابن زیاد کو ہوئی، تو ابن زیاد نے خط لکھا مولا کو اور کہا کہ مجھے یزید ملعون نے حکم دیا ہے کہ آپ کو قتل کر دوں، اور آپ میرا حکم قبول کریں اور یزید کی حکومت کے تابع ہو جائیں۔ اس کے جواب میں جو مولا کا کلام، جو مولا کا پیغام ہے، ابن زیاد کیسے بنتا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ مولا نے اس کا خط لیا اور اسے زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی ناراضگی کی قیمت پر مخلوق کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ ابن زیاد اور وہ قوم جو ابن زیاد کے پیچھے چلے وہ کیسی قوم ہوا کرتی ہے جو لوگوں کو راضی کرتی ہے اس قیمت پر کہ خدا کو ناراض کرتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عمل سے آیا خدا کو راضی کر رہے ہیں یا مخلوق کو راضی کر رہے ہیں۔ مقصد خلقت انسان، جب ہم نے مقصد کی بات کی کہ مجلس کا مقصد کیا ہے، تو اسی حوالے سے اگر ہم ایک قدم پیچھے آئیں تو مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ خود انسان کس لیے بنا؟ انسان ہوگا تو مجلس میں آئے گا، تو کس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو بھیجا؟ خدا نے انسان کو کمال حاصل کرنے کے لیے بھیجا، خاک سے خدا تک کا سفر کرنا ہے ہم نے، یہ مقصد خلقت انسان ہے، اور اس مقصد کو ہی ہم نے اس مجلس اعزا سے لے کے جانا ہے۔ ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ مجلس مشق ہے، 10 دن کی ایک ورکشاپ ہے جو ہمیں نصیب ہوئی، اس میں ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے بری عادتوں کو ختم کریں۔ کوئی ایک عادت مشخص کر لیں آج ان 10 دنوں کے اندر، اگر زیادہ نہیں کر سکتے۔ تزکیہ نفس یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے اندر بری عادتوں کو ختم کرے، اور جب بری عادتوں کی بات ہو تو شاید ہمارے ذہن میں کچھ عمومی بری عادت ہے، مثلا سگریٹ پینا ایک بری عادت ہمارے ذہن میں آئے گا، یا برا کلام کرنا ایک بری عادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو بری عادت یا بیماری کسی انسان میں پائی جا سکتی ہے جو زیادہ خطرناک ہے، وہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہمدردی نہ ہونا کسی کے دل۔ دیکھیں کوئی شخص اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ فقط اپنے 2 پھیپھڑوں کا نقصان کرے گا، ہو سکتا ہے اپنی مقرر زندگی سے 10 سال 20 سال پہلے مر جائے، لیکن جو شخص ہمدردی نہیں رکھتا انسانیت کے لیے وہ شمر بن جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم اس عادت کو اگر ہمارے اندر موجود ہے خدا نخواستہ تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز، ہم چند اچھی عادتوں کو پیدا کریں۔ لامحالہ انسان اپنی عادتوں پہ زندگی گزارتا ہے، اگر ہم اپنی عادتوں کو تھوڑا تھوڑا ٹیون کر لیں گے، یہ اچھی عادتیں ہمیں آہستہ آہستہ کمال کی طرف لے جانا شروع کر دیں گے۔ ایک چیز جو مسلسل ہماری مجالس کی زینت ہے، جو ہماری مجالس کا حسن ہے، وہ صلوات محمد وآل محمد۔ میں خود کوشش کروں آج سے کہ جب بھی صلوات بھیجوں، اور آپ سے بھی گزارش نہیں کروں گا کہ جب بھی ہم صلوات بھیجیں تو فوراً خداوند عالم کو، اہل بیت کو ذہن میں لیا، سوچیں اس بارے میں فقط۔ جیسی صلوات زبان پہ آئی اسی لمحے سوچیں خدا کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ اور کیونکہ ہماری فکر کمزور ہے، شاید ہم اس طریقے سے اگر خدا کو نہ بھی سمجھ پائیں، نہ بھی سوچ سکیں خدا کے بارے میں، تو خدا نے ہمیں حرم عطا کیا، مکہ مکرمہ، تو فوراً توجہ مکہ کی طرف لے جائیں۔ یہ حرم اہل بیت عطا کی کہ جیسی صلوات بھیجیں آئمہ طاہرین کے حرم کی طرف اپنی توجہ ذہن کی لے جائیں۔ اب دیکھیں مثال، اگر ہم سال میں یہ 10 دنوں میں ہم اگر کہیں 100 مرتبہ بھی درود بھیجیں، یہ ایک سال میں ہم نے ہزاروں مرتبہ درود بھیجا، تو جب بھی درود بھیجا تو اگر ہم نے تصور کیا ان ہستیوں کا، ہم نے اہل بیت کو اپنے ذہن میں بلایا، تو ہمارے ذہن میں کتنی پاکیزگی نصیب ہوگی ہمیں، اور ذہن پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا، اور جب پاکیزہ سے پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا خود امام کی زیارت کے قابل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ہی ایسی عادت ہے جو ہم اپنے وجود میں پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری ایک اور اہم چیز جو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود میں پیدا کریں، اگر ہم واقعی اہل بیت کے پیروکار ہونا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے گزرے، کوشش کریں مومنین کرام
کہ ہمیشہ یہ سوچیں جب بھی کسی دوسرے انسان سے آپ کا رابطہ ہو، واسطہ ہو، کسی مومن سے ہو، کسی انسان بندہ خدا سے آپ کا رابطہ ہو، تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، ہمارا جو معیار ہے، ثقافتی معیار یہ ہے کہ میں اس سے کیا لے سکتا ہوں، میں اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر تعلیمات اہل بیت میں جائیں تو معیار الٹ ہے۔ آپ آج سے یہ کوشش کریں، تصور کر لیں، آج سے یہ کوشش کر لیں، یہ عادت پیدا کر لیں، زندگی بہت سکون میں گزرے گی کہ میں اس کو کیا دے سکتا ہوں۔ جو بھی انسان جس سے بھی آپ کا رابطہ ہے، جو بھی انسان جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں یا کسی اور انسان سے آپ رابطہ قائم کرتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں اس کو کیا دے سکتا ہوں۔ اس سے آپ کی زندگی میں بڑا سکون ہوگا۔ ایک شخص آیا رسول اکرم کی زندگی میں، ان سے سوال کیا، سوال کیا رسول کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مشکل ہے مجھے دین میں۔ بعض لوگ سادہ تھے لیکن انہوں نے بہت اچھے سوال پوچھے، اور ہمارے جیسے لوگ جو بعد میں آئے جنہوں نے نبی اکرم کو ان کی زندگی میں نہیں دیکھا، ان کے لیے بہت سے مسائل حل کر لیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ سے خدا بھی راضی ہو جائے گا، آپ سے مخلوق بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلی چیز اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو زہد اختیار کرنا۔ زہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، ہاں یہ مراد ہے کہ آپ جو ہے اس پہ اکتفا کرنا سیکھیں، ہرس نہ رکھیں زندگی میں، دل میں ہرس نہ رکھیں، لالچ نہ رکھیں، جو ملے محنت کریں، حق حلال کی کوشش کریں، اس کے بعد جو مل گیا اس پہ راضی برضا ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس طرح کی زندگی گزارو گے تو نہ صرف خدا راضی ہوگا، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو قناعت اختیار کریں، جو موجود ہے اس پہ راضی ہو جائیں، کوشش ضرور کریں لیکن دل نہ کوڑے انسان کا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں اور یہ۔ دوسری چیز اگر مخلوق کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کی جانب نگاہ کرنا چھوڑ دو، لوگ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ آج سب سے بڑی مشکل ہماری کیا ہے؟ آج پریشانی کا باعث کیا ہے؟ مثلا اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے تو ہم اس کی جانب دیکھتے ہیں، اچھا ہم اس کی جانب دیکھتے ہیں تو اس طرح میں زندگی گزارتے ہیں کہ مجھے وہ کیسے حاصل ہوگا، زندگی پریشانی میں گزرتی ہے، کشمکش میں گزرتی ہے۔ اچھا دوسری جانب جس شخص کے پاس وہ عہدہ یا وہ چیز موجود ہے وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے کہ میں اس کو بچا کے کیسے رکھوں، وہ بھی اس کشمکش اور پریشانی میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں کی زندگی میں بے سکونی ہے۔ اور خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں، جو یہ کہا تھا نا کہ ہم کوشش کریں کہ ہم کسی کو کچھ دینے کے قابل ہوں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کوشش یہ کریں کہ ہم دوسروں کو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کوئی شخص آپ سے رابطے میں ہو، آپ کے خاندان میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے علاقے میں ہے، آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہ یار یہ مجھے استعمال کر لے یا مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ اکثر خاندان میں بھی مسائل ہے نا، میرا فلاں رشتے دار مجھ سے فائدہ نہ اٹھا لے، میرا بھائی مجھ سے اس چیز میں فائدہ نہ اٹھا لے، اس کی وجہ سے آیا ہماری زندگی میں سکون ہے؟ نہیں ہے۔ آیا ہم ایک دوسرے سے راضی ہیں؟ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو یہ یقین دلا دے کہ مجھے آپ کو استعمال نہیں کرنا، میں آپ سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کروں گا، اس کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا نہیں؟ اور اگر اس سے بھی بڑھ کے آپ کو کوئی یہ یقین دلا دے کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ بھلا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ فائدہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس شخص کے ساتھ آپ کا کیسا رابطہ ہوگا؟ اور اگر ہم تمام لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں اگر اس طرز پہ زندگی گزاریں تو آیا کوئی ذہنی پریشانی باقی رہ جاتی ہے؟ آیا کوئی ٹینشن باقی رہ جاتی ہے؟ آیا کوئی نفرتیں باقی رہ جاتی ہیں؟ آج اور دیکھیں ہمارے معاشرتی نظام میں بھی اس کا اثر ہے۔ آج جو خطیب یہاں پہ موجود ہے اس کو کس چیز کا ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی یہ ممبر نہ چھین لے،
وہ تمام کوشش کرتا ہے اس منبر کو بچانے کی، جبکہ اس کی کوشش پیغام حسین پھیلانے کی ہونی چاہیے. آج اگر کوئی بانی مجلس ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ کوئی مجھ سے یہ بانی کا عنوان چھین نہ لے، تو اگر وہ تمام کوشش مثلا اگر 100% ہے، 100% میں سے 50% سے زیادہ اس کو یہ پریشانی ہے کہ میں بانی کا عنوان بچا کے کیسے رکھوں. اگر اس کو یہ یقین ہو جائے، اگر اس کو یہ تسلی ہو جائے کہ یہ تمام حسینی موجود ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا نہیں ہے اور تمام بانی موجود ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، تو تمام کوشش کس لیے ہوگی؟ اپنے مولا کو راضی رکھنے کے لیے ہوگی. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ مشکل، یہ چھوٹی چھوٹی مشکل، یہ اخلاقی مسائل ہوتے ہیں جو کربلا جیسے بڑے سانحوں کو جنم دیتے ہیں. ہم اگر آپ دیکھیں وہ دستاویزی فلم بن کی مختار نامہ کی صورتحال آپ نے تھوڑی سی دیکھ لی، تو وہاں پہ بھی اکثر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے کردار اور بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان میں کیا مشکل نظر آتی ہے؟ وہ یہی مشکل نظر آتی ہے کہ ایک شخص اپنے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا اپنے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ایک شخص آدھے لوگوں کو ایک جانب بلا دیتا ہے، دوسرا شخص دوسرا آدھے عوام کو ایک جانب بلا دیتا ہے. ان دونوں کی آپس میں یہ تین لوگ جتنے بڑے بڑے وہاں پہ نام تھے، ان کی آپس کی کشمکش میں کیا ہوتا ہے؟ سفیر حسین تنہا شہید ہو جاتا ہے. شیعہ لیڈر کون ہوگا، شیعہ قائد کون ہوگا، اس لڑائی کی وجہ سے کیا کیا؟ سفیر حسین کو شہید کرا دیا. اور وہ لشکر کہ جو حسین پر جان دینے کے لیے تیار تھا، وہ حسین کی جان دینے کو تیار ہو گیا. اتنے بڑے بڑے حادثے جنم لیتے ہیں. اور مومنین کرام، کربلا اتنا خوبصورت نمونہ ہے تاریخ انسانیت کا کہ کربلا نے ہمیں تمام کردار اور تمام معیارات ادا کر دی. سبحان اللہ. دوستی کیسے کریں، کربلا ہمیں بتاتا ہے دوست انسان کا کیسا ہونا چاہیے. اگر باپ کا بیٹے کے ساتھ رشتہ ہو کیسا ہونا چاہیے، کربلا ہمیں بتاتی ہے. بھائی کا بھائی سے کیا رشتہ ہوتا ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے. ماؤں کو بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے، کیا تربیت کرنی ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے. آج دوستی کے عنوان سے، دوستی کے حوالے سے ہمارا کیا معیار ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، دیکھیں توجہ کریں کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں جو میں نے دوست بنا کے رکھے ہیں، کیا معیار ہے میرے نزدیک، کیا معیار فٹ آتا ہے سب کے. اور پھر دیکھیں کہ اہل بیت پہ کیا معیار دیا. روایات میں کہ تمہارا دوست وہ ہے جسے دیکھ کے تمہیں خدا یاد آتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے کتنے ایسے دوست ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آتا ہے. یا اگر نہیں ہے تو میں نے کس ایسے شخص کو اپنا دوست بنایا کہ اس کو دیکھ کے مجھے خدا یاد آئے. ہم نے کہا نا کہ مولا ہماری دوستی اس سے جس سے آپ کی دوستی ہے، یا ہمارا معیار دوستی وہ ہے جو آپ کا معیار دوستی ہے. تو دیکھیں کہ ہم نے کتنے ایسے دوست بنائے جو اس معیار کو پورا کرتے ہیں. اور دوسرا شاعر نے جو حبیب ابن مظاہر کی شان میں کہا کہ بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست کیسا ہو حبیب ابن مظاہر، کہ ایسا دوست ہمارا ہو کہ جب دین اسلام پہ جیسے حق پہ بات آ جائے تو بے تکلف آپس مقتل میں بلا لیں. ایسی دوستیاں کربلا والوں کی دوستیاں تھیں. اور اگر ہمیں کربلائی بننا ہے، ہم اس وقت دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر عملاً کربلائی بننا ہے تو ہمیں ایسی دوستیاں بنانا پڑیں گی. صلوات بھیجیں محمد بس. مومنین کرام، حضرت حبیب ابن مظاہر کا ذکر آیا. جب مولا کوفے کے دوراہے کو پہنچے، وہ جگہ تھی جہاں سے رستہ کوفے سے الگ ہونا تھا کربلا کے لیے، تو یہاں مولا نے خطوط روانہ کیے چند لوگوں کے نام، اور یہیں پہ خط حبیب ابن مظاہر کو بھیجا. کوفہ کے حالات بڑے سخت تھے. حضرت مسلم شہید کر دیے گئے تھے، حکومت نے سختیاں پابندیاں لگا رکھی تھی، اور ایسے سخت حالات تھے کہ ہر شخص گھبرا رہا تھا کہ آج کسی کو گرفتار کر لیا جائے گا، کسی کو قتل کر دیا جائے گا. ایسی ہی ایک رات میں مولا کا سفیر آتا ہے، حبیب کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. جب دستک دی، حبیب نے جا کے دروازہ کھولا، معلوم ہوا کہ مولا کے سفیر ہیں. اس کے قدم چومے، اس کا احترام کیا، مولا کا خط لے لیا، سفیر کو واپس روانہ کر دیا.
مولا کا خط پڑھا, خط کھولا, چراغ کی لو پہ خط پڑھتے جاتے ہیں, حبیب گریا کرتے جاتے ہیں. جب حبیب کو روتے ہوئے دیکھا نا تو حبیب کی بیوی کہتی ہے لگتا ہے کسی بہت دکھی نے خط لکھا ہے. کیسا خط ہے کہ خط جیسے ہی پڑھا تم نے رونا شروع کر دیا. حبیب کہتے ہیں کہ یہ خط مولا حسین کا ہے. جب یہ سننا تھا مولا حسین کا خط ہے تو بیگم نے کہا, اس کی بیوی نے کہا کہ اس خط کو تو چومو, خوشی منانی چاہیے, تمہیں تمہارے مولا نے خط لکھا. حبیب کہتے ہیں کہ خط ایسا خط ہے جو بھی پڑھے گا آج گریا کرے گا. بس خط کے مضمون سے آگاہ کیا, تمہارے مولا حسین ابن علی کی جانب سے مرد فقیر حبیب ابن مظاہر کے نام. اے حبیب مجھے کوفہ کے حالات کا علم ہوا اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا, میں ایک نامعلوم مقام کی جانب جا رہا ہوں. اے حبیب زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں, اگر آ سکو تو میری مدد کو آ جانا. بس مومنین کرام جب یہ خط پڑھا, جب اس کی زوجہ کو معلوم ہوا تو زوجہ نے سوال کیا اے حبیب آپ کیا سوچتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کروں, اس کے بعد دیکھوں کیا کرنا ہے. جب یہ سننا تھا حبیب کی بیوی کو غصہ آیا, کہا حبیب یہ انصاف نہیں ہے کہ زہرا کا بیٹا بلائے اور تم کہو کہ میں سرداروں کے مشورے کا انتظار کروں گا. حبیب اگر تم نہیں جا سکتے میں جانے کو تیار ہوں. مجھے معلوم ہے میں اپنے مولا کی مدد تو نہیں کر سکوں گی, لیکن میں جناب زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی. حضرت حبیب کہتے ہیں مجھے فقط تمہارا امتحان لینا تھا, مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اپنے غلام کو بھیجتے ہیں, کہتے ہیں فلاں جگہ پہ جا کے میرا انتظار کرنا اور میں آ کے تم سے مل جاؤں گا. حضرت حبیب نکلے, رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں, ابھی پہنچے نہیں, تھوڑا سا دور پہنچے, اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ غلام کھڑا ہے گھوڑے کے ساتھ. حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی, اب غلام گھوڑے سے کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے. حبیب اس کی بات سنتے ہیں, وہ کہتا ہے اے میرے مولا کے گھوڑے, غلام کبھی آقا کے گھوڑے پہ نہیں بیٹھا کرتا, لیکن ہو سکتا ہے میرے مولا حبیب نے آنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو سکتا ہے حبیب کو گرفتار کر لیا گیا ہو. آج اگر حبیب نہ آئے تو میں تجھ پہ سوار ہوں کہ اپنے مولا حسین کی مدد کو چلا جاؤں گا. حبیب نے جب یہ منظر دیکھا حبیب کا دل پھٹ گیا کہ اے غریب حسین, آج غربت کا یہ عالم ہے, آج غلاموں کو بھی ترس آ رہا ہے. بس مومنین کرام کربلا کی جانب جاتے ہوئے مولا حسین مڑ مڑ کے کوفے کی جانب دیکھتے تھے. اصحاب نے کہا, مولا کے گھر آنے والوں نے کہا کوفہ بے وفا ہے, کوفہ سے اب کوئی نہیں آئے گا. لیکن مولا کہتے ہیں وہ جس حبیب کو میں نے بلایا ہے وہ بڑا وفادار ہے, وہ ضرور آئے گا. بس مومنین اتنے میں مولا کو خبر ملی ایک سوار کوفہ کی جانب سے آ رہا ہے. ابھی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے, چند قدموں سے گھوڑے سے اترے, مولا کے قدموں میں گر پڑے, مولا کو سلام کیا. بس جب یہ سلسلہ ہوا جناب ثانی زہرا کہتی ہے کہ پوچھو کون آیا ہے, کون میرے بھائی کی مدد کو آیا ہے. غلام آیا, کہتا ہے مولا نے حبیب کہہ کے اس کو سلام کیا ہے. بس حبیب کا سننا تھا. جناب ثانی زہرا نے کہا حبیب کو میرا بھی سلام کہنا, یہ غلام سلام لے کے آیا, سلام کو سننا تھا. حبیب کہتے ہیں کہا حبیب کا مکان, کہا زہرا کی بیٹیوں کا سلام. اللہ اللہ ماتم حسین